قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ناظرین، کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹوڈیوز میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حاجی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 2 سے۔ جی، اس میں ایک اعتراض ہم اپنی پچھلی ریکارڈنگ میں حل کر چکے ہیں، جی، جس میں ذکر تھا کہ ایک بکرا پیدا ہوا جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جی، اس کا جواب آپ نے تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اسی قسم کا ایک اور اعتراض ہے، یعنی دودھ تو بکرا دیتا تھا، بعد میں یہ اعتراض کرنے والے مینگنیاں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا جو اعتراض ہے وہ بھی اسی قسم کا ہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں آپ کیا بیان کریں گے۔ جی، حضور کی جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 3 معتبر اور سکہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے۔ جی، تو پچھلے اعتراض میں تھا بکرا دودھ دے رہا تھا، اور یہاں پہ ہے کہ مرد جو ہے وہ دودھ دے رہے ہیں۔ تو بلکہ حضور نے اپنی کتاب میں ایک شخص کا نام بھی لکھا ہے اور تحریر کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے دودھ سے اس نے پرورش پائی کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ جی، تو اس پہ بھی جو مخالفین ہیں وہ تصحیح کرتے ہیں، ہنسی کا نشانہ بناتے ہیں۔ جی، تو اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی مرد بھی عورت کی طرح دودھ دے سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو روحانی خزائن جلد 2 کی کتاب سرمہ چشم آریہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، صفحہ 51 ہے، اسی بکرے کے تسلسل میں ہی آگے اصل میں اس میں مضمون حضرت مسیح السلام بیان فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ کی وہ نادر قدرتیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہیں، عام معمول میں وہ نہیں ہوتی۔ تو انسان حیران ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، خدا کی حمد میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ وہاں مضمون اس طرح کا ہے، تو اس میں یہ بھی مشاہدے پیش کیے یا جو شواہد اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اپنی قدرت کے، وہ حضرت مسیح نے پیش کیے۔ تو یہاں چند مردوں کا ذکر کیا ہے، تو آگے جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک شخص کا نام بھی لکھا، حضور لکھتے ہیں بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ سے ہی پرورش پایا تھا کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ تو اتنی شہادت بھی دی ہے۔ تو یہ اس پہ مذاق اڑانا، یہ تو خیر بہرحال اگر قرآن کریم پر کفار نے ہنسی مذاق کی اور انہوں نے ٹھٹھے کیے تو یہ باتیں تو بہرحال قرآن تو نہیں ہے، کرتے ہیں تو یہ ان کا نصیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا حسرتاً کہہ کے حسرت کے ساتھ ایسے لوگوں کو یاد کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس زمانے کی بات ہو، اس زمانے کے لوگ اگر اس کا حوالہ نہ مانگے اور اس کی ڈیمانڈ نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چاہے ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں، مومن ہے یا منکر ہے، وہ سب اس پر متفق ہے کہ ایسی بات موجود ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1886 میں یہ کتاب لکھی اور اس وقت کسی نے اس کے مخالف بات نہیں کی۔ اس کتاب کے بعد آپ 1908 میں وفات پائی آپ نے، تو 22-23 سال تک کسی نے حوالہ نہیں مانگا کیونکہ یہ بات مشاہدے میں موجود تھی، اس علاقے میں مشہور تھی۔ تو بعد میں جو لوگ ہیں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ایسی باتوں پہ حوالے کے لیے تو اس کا حق نہیں بنتا۔ یہ ایک ایسی مسلمہ چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے کہ آج ہمیں حوالہ دو، اس زمانے کے اخباروں میں جا کے ڈھونڈیں، اگر کہیں لکھا ہو تو ہو، نہیں ہے تو یہ کتاب میں جو حضرت مسیح نے لکھا ہے، اس پر کسی کا آواز نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر راضی تھے اور وہ اس کو سچ جانتے تھے، یہ سچی بات تھی۔ اگر یہ بات نہیں ہے، کوئی اس بات کو نہیں مانتا، اس دلیل کو نہیں مانتا، تو آج یہودی قرآن کریم پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ حضرت عزیر جو تھے یا عزرا نبی جو تھے علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جس
زمانے میں یہ اعلان کیا، اس وقت عرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مختلف مقامات پر کثرت سے یہودی تھے۔ خیبر پورا یہودیوں کا تھا، تیما کی بستی تھی، وادی القرا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی اسی طرح یہ جو تھے مدینے میں جو یہود تھے وہ تو ہر وقت ارد گرد تھے اور مسائل کو جانتے بھی تھے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں یہود کا کوئی فرقہ یا گروہ تھا جو یہ مانتا تھا، اور یہ حقیقت ہے، کسی نے سوال نہیں کیا۔ آج اگر کوئی کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو ثابت کر دیں، نکالیں، آج کوئی بھی ایسا یہودی نہیں ہے، یعنی جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیے ہیں اس آیت پر۔ تو یہ جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اعتراض اٹھانا چاہیے، اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب مسلمہ چیز تھی جس کو سب نے تسلیم کیا۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کی یہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں، یہ تان جا کر ٹوٹتی ہے قرآن کریم پر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جہاں دجال کی پیشگوئی فرمائی کہ ما من نبیین، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں، الا انذر امتہ الاور الکذاب، نبیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانے جھوٹے یعنی دجال سے نہیں ڈرایا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 1%، 1% کی بھی ہمیں حوالہ دے دیں، کسی کتاب میں سے کسی جگہ کسی نبی کے فرمان میں بتا دیں کہ اس نے دجال سے بتایا، 1%۔ تو یہ تو بے بسی والی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حوالہ کہاں سے لائیں گے اس کی تصدیق کے لیے؟ پھر یہی نہیں، کتاب الانبیاء بخاری سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں کتاب الانبیاء میں جا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے وہ نہانے کے لیے تالاب میں گئے ہیں، اپنے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے ہیں، پتھر کپڑے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کا حوالہ نکال دیں، آنسر نے کہاں سے لیا یہ درج کیا؟ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ آپ کی جان لینے کے لیے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی اسے چپیڑ لگائی کہ فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی، اور وہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کے واپس اس کو جتنی عمر چاہیے لے۔ اس کا حوالہ بتا دیں، کتاب الانبیاء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہوئی۔ پھر حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہا رہے تھے، کپڑے اتارے ہوئے تھے، کہ اچانک وہ ٹڈی دل آیا، جو ٹڈیاں اوپر ایک دم بادل کی طرح چھائے، اور وہ گرنی شروع ہو گئی۔ جب وہ گرتی تھی تو سونے کی ہوتی تھی، حضرت ایوب اسی طرح نکلے اور وہ ٹڈیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء میں ہے، حوالہ دے دیں۔ تو دیکھیں تان کہاں ٹوٹتی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں نے اگر نہیں پوچھا، صحابہ نے نہیں پوچھا، غالباً پوچھا ہوگا درج نہیں ہوا، لیکن آج اگر کوئی اعتراض کرتا ہے حوالہ نکال کے دکھا دیں کہ آنسر نے یہ بات کہاں سے لی ہے۔ تو اس لیے محکم دلیل یہی بنتی ہے کہ اگر جب یہ بات کی گئی اس وقت اگر سوال نہیں ہوا تو آج کسی کو حق نہیں ہے۔ تو یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دلیل ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو ہے، انسان کے اندر کئی قسم کے وجود موجود ہیں، ایک مرد ایک وقت میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے، یا دونوں ہی نہیں ہے۔ یہ عام باتیں ہیں، مشاہدے میں ہے، سائنس اس کو ثابت بھی کرتی ہے، پیش بھی کرتی ہے۔ تو دودھ دینا کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں ہے، اس کے مشاہد شواہد موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور کس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اولاد ہوئی کہ حضرت سارہ جو تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اولاد پیدا کرتی، مگر پھر بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ دعائیں تھی جنہوں نے وہ ایسا نظام بنا دیا۔ حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ بانجھ ہے اور بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالا ربوں کا ہوا علیہ ہین، یہ بات میرے پر آسان ہے،
وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے تو ہست سے بود میں لایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، نیست سے ہست میں لایا ہے، ہست سے بود نہیں، نیست سے ہست میں لایا ہے اور عدم سے وجود میں لایا ہے. تو یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں اللہ جانتا ہے کس طرح ہوتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی یہی اللہ نے جواب دیا، کالا ربو کے ہوا علیہ حین، یہ میرے اوپر کالا کزالے کے کالا ربو کے ہوا علیہ حین، مریم آیت نمبر 22. اور پھر آل عمران کی آیت نمبر 60 میں حضرت آدم کے بارے میں، یا وہ آدم جو پہلے پیدا ہوئے، اس میں تو یہ نہ باپ تھا نہ بیوی ماں تھی. تو خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو انسان میں بھی ہے خاص طور پر، اس میں بھی عجیب مشاہدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا وہاں ثبوت دیتا ہے، اس کا اظہار فرماتا ہے. تو یہ ایک آدمی جس میں سارا وجود اس کا اسی طرح جو عورت کا ہوتا ہے، مرد میں بھی وہی اعضاء ہیں، سوائے چاند ایک تبدیلیاں ہیں تو وہ اس میں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ ہے ہر جگہ مختلف قسم کے مرد عورتیں پائے جاتے ہیں، جو دونوں جن سے بھی رکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. جنس بدلی بھی جاتی ہے، عورت مرد ہو جاتی ہے، مرد عورت ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اب یہ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، یہ سارے حوالے جو تھے پہلے میں نے عرض کیے، کتاب الانبیاء یہ جہاں موجود ہے آپ دیکھ لیں گے. یہ آپ جائیں اس میں اگر سائنس کی ویب سائٹس پر، تو آپ کو کئی حوالے وہاں مل جائیں گے. یہاں سائنٹیفک امریکن، یہ چوٹی کا تر و تازہ معلومات دینے والا، سائنس کا ایجادات اور مختلف مشاہدے پیش کرنے والا، خدا کی قدرتوں کے اور سائنسوں کے تجربات کو بیان کرنے والا یہ رسالہ ہے. اور اس کی 6 ستمبر 2007 کی کا ایک مضمون ہے اس میں، وہ ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ ایک ویکیپیڈیا کا بھی ہے، جس کو فریش بھی کیا ہے ریسنٹلی، 2011 میں کیا ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی ہے، ہاں جی، میڈیکل ایگزامینر، مین لیکٹیشن وغیرہ یہ مضمون ہے. ان میں یہ حوالے پیش کر دیے جائیں گے آپ کو. ان سب کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو سائنٹیفک امریکن ہے، اس میں جو مضمون ہے اس میں اس نے تالمود کا بھی حوالہ دیا ہے، اور دوسرے والے نے جو ایگزامینر والا ہے اس میں اس نے بائبل کا بھی حوالہ دیا ہے. گنتی جو کتاب ہے نمبرز، اس کے بعد 11 آیت نمبر 12 کا. تو اس میں دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ کنگ جیمز کا ورشن ہے ترجمے کا. اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، تو ان میں کہتے ہیں Thou shouldst say unto me, carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child. نرسنگ فادر سے انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ دودھ پلانے والا باپ. اب اس سے یہ معنی نکلتے ہیں یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان مضمونوں نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اس کا ذکر ایک حد تک وہاں بائبل میں بھی نظر آتا ہے. مگر یہ تینوں کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو لکھا ہے کہ یہ خلاصہ ہے، اصل لمبے مضمون ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ہے. جی ہاں، امکانی طور پر مرد دودھ پلا سکتے ہیں. مرد کی چھاتیوں میں دودھ کی نالیاں اور کچھ میموری ٹیشو ہوتے ہیں. ان میں آکسیٹوسن اور پرولیکٹس بھی ہوتے ہیں. یہ سائنس کی کوئی ٹرمینالوجی ہے، جو دودھ کی پیداوار کے لیے ذمہ دار ہارمون ہے. ایسے مردوں کے بارے میں رپورٹ سامنے آئی ہیں جو چھاتی اور نپل کے بڑھ جانے پر دودھ پیدا کرنے کے قابل تھے. لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ معیار
وہ دودھ معیار کا ہے یا نہیں کہ جس طرح خواتین پیدا کرتی ہیں۔ 6 ستمبر 2007 کے رسالہ سائنٹیفک امریکن میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق تالمود، یہ جو یہودیوں کی روایات کی کتاب ہے، سے لے کر ٹالسٹائی تک مردوں کی موجزانہ طور پر دودھ پلانے کی واقعتاً متعدد وضاحتیں موجود ہیں، جہاں انا کرینا میں ایک انگریز کا بچے کو دودھ پلانے کا ایک مختصر واقعہ ہے، یعنی یہ شواہد موجود ہیں پہلے بھی دنیا میں۔ پھر لکھا ہے اسی طرح چھوٹے بشریاتی دستاویزی ثبوت بتاتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ 1896 کے مجموعے میں انومالیز اور کیوریسٹیز آف میڈیسن، جارج گولڈ اور والٹر پائل نے مردانہ نرسنگ کی کئی مثالیں دیکھی ہیں۔ ان میں ایک جنوبی امریکی آدمی بھی تھا جس کا مشاہدہ پروشین ماہر فطرت الیگزینڈر وان ہمبولٹ نے کیا تھا، جس نے اپنی بیوی کے بیمار ہونے کے بعد ویٹ نرس یعنی دودھ پلانے والی دایا کے طور پر فرائض سنبھال لیے تھے، یعنی وہ دودھ پلاتا رہے۔ اسی طرح برازیل میں مرد مشنری بھی جو ان کے بچوں کے لیے دودھ فراہم کرنے کا واحد ذریعہ تھے، ابھی حال ہی میں ایجنسی فرانس پریس نے 2002 میں سری لنکا میں ایک 38 سالہ شخص کے بارے میں ایک مختصر خبر شائع کی جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو ان کے بچپن میں دودھ پلایا جب اس کی بیوی اور اس کے دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی تھی۔ اپنی 1978 کی کتاب دا ٹینڈر گفٹ بریسٹ فیڈنگ میں طبی ماہر بشریات ڈانا رافیل نے دعویٰ کیا کہ مرد محض اپنے نپلوں کو متحرک کر کے دودھ پلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جارجیا کے میڈیکل کالج کے نامور اینڈوکرائنولوجسٹ رابرٹ گرین بلیڈ نے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور رسالے میں میل لیکٹیشن کین اے 30 years old guy learn to breastfeed کے زیر عنوان لکھا ہے کہ مشہور ماہر فطرت و حیاتیات چارلس ڈارون بھی مرد کے دودھ پلانے کی تائید کرتا ہے۔ اس کی تائید میں تالمود اور بائبل کی کتاب گنتی کے باب 11 کی آیت 12 کا حوالہ بھی اس نے دیا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کا بچوں کی رضاعت یعنی نرسنگ کا ذکر کیا۔ اس مضمون میں لکھا ہے کہ موجودہ دور کے محقق اور ماہرین حیاتیات اب مرد کے دودھ پلانے پر یقینی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی تحقیق اور اس کے جو شائع شدہ مستند رسالے ہیں سائنس کے، ان میں یہ تحقیقات شائع شدہ بھی ہیں۔ تو اس پر جو اعتراض کرنا ہے وہ خدا کی قدرت پر اعتراض ہے۔ خدا نے تو ہر قسم کا انسان پیدا کیا ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحریر پیش کی ہے اس پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے جو حضرت مسیح السلام کے منکر تھے وہ بھی اس پر اعتراض نہیں اٹھا سکے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بات موجود تھی، مشہور تھی اور سارے اس کو جانتے تھے۔ آج اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کو یہ سائنس بھی رد کرتی ہے اور خدا کی قدرت بھی، وہ عام مشاہدے میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء حافظ صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام میں جو بھی حوالہ جات دیے جاتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن میں وہ تمام آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے عادی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ تمام حوالے جو انگریزی زبان میں ہیں اصل میں ان کے جو اصل جو ریفرنسز ہیں وہ بھی ان ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک